السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دو تین چیزیں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے عمران خان اور شیر افضل مروت کے حوالے سے، پھر پیپلز پارٹی کا جو سنٹانس ہے، اسٹرانگ سٹانس ہے نہروں کے معاملے پہ، اس کا ڈسکس کروں گا، اور پھر آخر پہ میں آپ کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کی کارکردگی سے آگاہ کروں گا۔ پھر ایک اور چیز ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو شیر افضل مروت کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں عمران خان کا یہ جو فیصلہ تھا شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا، وہ اب درست ثابت ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت جس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں یا جس طرح کے بہتان بازی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو باتیں ہیں، خاص طور پہ جو 26 نومبر کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں عوام کو، وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں، کیونکہ میں نے اپنے وی لاگ میں بھی 26 نومبر کا جو میرا وی لاگ تھا، 24 نومبر کو میں نے وہ وی لاگ کیا تھا، اس میں میں نے تقریباً وہی باتیں آپ کو بتائی تھی جو شیر افضل مروت نے اس دن ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے بتائیں۔ تو ٹھیک ہے، کسی حد تک کچھ چیزیں ہیں جو وہ ٹھیک بھی بتا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو، اور پھر سب سے بڑھ کے جو علیمہ خان کے اوپر انہوں نے بہتان بازی کی ہے، اور علیمہ خان کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، تو میرے خیال میں ان کو ایٹ لیسٹ عمران خان کی جو سسٹر ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن خیر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ مردم شناس نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں عمران خان سے بڑا مردم شناس کوئی بھی نہیں ہے۔ عمران خان جب پیپلز پارٹی جو تھی، پی ٹی آئی جو تھی، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی، اور اس ٹائم پہ عوام کو لیڈ کرنے والا کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا تھا، تو اس ٹائم پہ مروت نے عوام کو لیڈ کیا، عوام کو اکٹھا کیا، اور چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے، جس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا منظم ہوئی۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی سوچتا تھا کہ شیر افضل مروت کو نا عمران خان کبھی بھی اپنی پارٹی سے نہیں نکالے گی، کیونکہ شیر افضل مروت کی جو ہے نا وہ قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ لیکن شیر افضل مروت نے جیسے ہی اپنا چہرہ دکھایا، عمران خان نے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا، اور میرے خیال میں عمران خان اس چیز کو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ بھی کسی گندے نالے کا کھلاڑی ہے یا ان کا ہی کھلاڑی ہے، تو عمران خان نے ان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھایا، اس کو یوز کیا اور ان کے حوالے واپس کر دیا۔ تو میرے خیال میں شیر افضل مروت کو اپنی ساکھ کو اتنا خراب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ عوام کے اندر بھی نہ جا سکے۔ خیر، یہ عمران خان کی جو مردم شناسی ہے نا، اس کا تو میں قائل پہلے بھی تھا اور اب بھی ہوں۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کے اوپر آ جاتے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے حیدرآباد میں 3 دن پہلے جلسہ کیا، 70-80 ہزار کی جو سٹنگ پلان بنایا گیا تھا، لیکن اس کا تو جو آدھے سے بھی جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی لوگ نہیں آئے۔ لوگ بیسیکلی پیپلز پارٹی کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ نہروں کے معاملے پہ اگر دیکھا جائے تو جو بلاول بھٹو ہے، اس کا بہت سٹرونگ جو تھا وہ سٹانس تھا، اس میں بہت جوشیلی تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، نہروں پہ کام جاری ہے۔ نہریں جو 6 نہریں دریائے سندھ پہ نکالنی ہے حیدرآباد، اور ایک اور وہاں پہ حیدرآباد کے ساتھ پوائنٹ ہے، وہاں سے وہ نکلیں گی، وہ ہر حال میں نکلیں گی، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان 6 نہروں سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ہاں، فیڈرل گورنمنٹ نے جو رانا سنولا ہے، انہوں نے پیشکش کی ہے کل کہ ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، یا آپ کو جو یقین دہانی چاہیے کہ سندھ کا جو پانی ہے، ان 6 نہریں بنانے کے بعد جو سندھ کا پانی ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن نہریں لازمی بنیں گی، کیونکہ نہریں بنائی، آپ کو پتہ ہے نہریں اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ جو کچھ ایریا آباد کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو دیا گیا تھا، اس ایریا کو آباد کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ پانی اس پانی کو پورا کرنے کے لیے 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ 6 نہریں جو ہیں دریائے سندھ سے نکالی جا رہی ہیں، حیدرآباد کے پوائنٹ سے۔ تو اس معاملے جو پیپلز پارٹی ہے، اس کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ حکومت سے الگ ہو، یا جو بھی ہے وہ، یعنی کہ اس کو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اب یہ نہ کیا تو ہم بھی سندھ کے اندر نون لیگ بنتی جائیں گی، نون لیگ سے بھی بہت برا حال ہوگا پیپلز پارٹی کا اگر انہوں نے ان نہروں کے معاملے کے اوپر سٹانس نہ لیا، سٹانس لینے کے ساتھ ساتھ اپنی بات نہ منوائی۔ کل کو آج سے 5 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد جب بھی قحط آئے گا، جب بھی سندھ کے بیرونی علاقوں کے اندر قحط آئے گا، تو لوگ انہی 6 نہروں کی مثال دیں گے، ان 6 نہروں کی وجہ سے پانی کی قلت ہوئی، اور یہ بات کسی حد تک حقیقت ہے۔
کہ اگر یہ 6 نہریں بنائی گئیں اس میں سے 25 سے 30% جو پانی ہے وہ سندھ کا جو ہے وہ کٹ جائے گا، اور کراچی اور جو حیدرآباد ہے اس کے اندر قحط یا پانی کی قلت ہوگی. تو پیپلز پارٹی کو اپنی جماعت کے اندر دوبارہ جان ڈالنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کروائیں. حل کا مقصد یہ نہیں کہ بات چیت کریں، حل کا مقصد یہ ہے کہ یہ 6 نہریں ہر حال میں رکوانی چاہیے، نہیں تو پیپلز پارٹی کا بھی جو برا حال ہے وہ نون لیگ سے بھی زیادہ برا حال ہوگا. خیر اب دیکھتے ہیں اس کا آگے جا کے، کیونکہ پریزیڈنٹ نے تو اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، جو آرٹیکل ہے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آگے جا کے یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. سیکنڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کو، اخبار کو بہت ایڈ مل رہے ہیں، سوا سال ہو گیا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے بہت جو ہے نا شہد کی نہریں بہہ دی ہیں. تو میں ایک چھوٹا سا ان کی ایک رپورٹ تھی ریونیو کے حوالے سے، 30 ارب اور 50 کروڑ کا بجٹ بنایا تھا. لاسٹ جو بجٹ بنا تھا ریونیو کی طرف سے پیسے دیے گیا تھا ترقیاتی کاموں پر لگانے کے لیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. 30 ارب 50 کروڑ کا بجٹ ملا تھا پنجاب کے جو محکمے ہیں ان کو، اور کوئی ایک محکمہ بھی اپنا جو ہدف ہے وہ پورا نہیں کر سکا، اور ٹوٹل 4 ارب 79 کروڑ روپے جو ہیں وہ یوٹیلائز کیے جا سکے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے.